لیکن جو آج نعت کے نام پر جو ڈرامے ہو رہے ہیں، جو نعت کے نام پر آج تماشے ہو رہے ہیں، ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، قیامت کے دن نبی پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یار نعت ہمارا ایمان ہے، نعت ہماری عقیدت ہے، نعت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضور کی تعریف کے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ مچھلی کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں جتنی مسلمان کو نبی پاک کی تعریف کی ضرورت۔ نبی پاک کی تعریف کے بغیر تو چارہ ہی کوئی نہیں۔ سرکار کی تعریف تو، سرکار کا تو نام ہی ایسا ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، یحمد مرۃ بعد مرۃ، یحمد کرۃ بعد کرۃ۔ رب نے تو سونے کا نام ہی ایسا بنایا ہے کہ جن کی ہر وقت تعریف ہوتی رہتی ہے، جن کی ہر وقت تسبیح ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ تو سرکار کا جو نام کا وظیفہ ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جو آج نعت کے نام پر جو ڈرامے ہو رہے ہیں، جو نعت کے نام پر آج تماشے ہو رہے ہیں، ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور ایسے ڈرامے ہم اہل سنت میں برداشت نہیں کریں گے۔ ہم احتجاج، یار اب بڑا کچھ ہو گیا ہے یار، اب شرم والی بات ہے کہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں اور اس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں۔ گانے کی طرزوں پہ نعتیں پڑی جا رہی ہیں، پھر کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس میں جو لوگ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، قیامت کے دن نبی پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ میں اللہ اس کے رسول کی طرف سے حجت قائم کرنے کے لیے یہ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ خدا را اپنی آخرت کو بچائیے، ایسے جو مذہبی مجرے ہیں اس سے بچیے۔ سرکار کی جو تعریف ہے، جو توصیف ہے، جو سرکار کی نعت پڑھنی ہے، نعت سننی ہے، نعت کو نعت سمجھ کے پڑھیں، نعت کو نعت سمجھ کے سنیں۔ اللہ اکبر! دیکھو جب پڑھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے تو بندہ بیٹھا جہاں ہوتا ہے لگتا ہے سرکار کی جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسے لوگوں پہ آپ پیسہ خرچ کرتے وقت آپ 1000 مرتبہ سوچا کرو۔ آپ دیکھو نا، ہم کتنے سمجھدار ہیں کہ ہم نے مکان بنانا ہو 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنی ہو 20 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، فلاں میں نے اتنے 1000 پیسے لگانے ہیں۔ تو یار جب تم دین کے نام پر اس پہ پیسہ لگاتے ہو، تم سوچے سمجھے بغیر ہی پیسہ خرچ کر دیتے ہو۔ جی فلاں عمرے کا ٹکٹ دے رہے ہیں، جی فلاں یہ کر رہے ہیں، جی فلاں یہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! بھئی عمرے کے ٹکٹ پر میرا کلام نہیں ہے، لیکن 2 سوالات ہیں جن کا جواب مجھے چاہیے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جتنا عمرے کے ٹکٹ پر تو پیسہ دے رہا ہے، اللہ اکبر، چلو کوئی کبھی 1-2 ہو گئے، بس ایک تماشا بنا لیا، جی 50 عمرے کے ٹکٹ ہیں، 60 عمرے کے ٹکٹ دے رہا ہے۔ کریم میں اہل سنت کے مدرسے میں بچے بھوکے مر رہے ہیں، یتیم بچے ہیں، اور تو نبی پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ عمرے کا ٹکٹ پیش کر رہا ہے۔ کیا نبی پاک کی شفاعت تجھے نصیب ہوگی؟ کیا سرکار کی شفقت تجھے نصیب ہوگی؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے پتہ کیا لکھا ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، فرمایا دربار شریف پر ایک چادر پڑی ہو اور جب تک بسیدہ نہ ہو دوسری چادر ڈالنا بھی اسراف ہے۔ یہ تعلیمات اہل سنت ہیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ دوسری چادر اسراف ہے، کسی بابے کے مزار پہ ڈالنا، کسی اللہ کے بندے کے مزار پہ ڈالنا۔ پڑھ فتاوی رضویہ شریف، اسراف ہے دوسری چادر ڈالنا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ تو نے چادر ڈالنی ہے تو اتنا پیسہ کسی دینی مدرسے میں بابا جی کے اصالے ثواب کے لیے دے دے۔ ایک بندہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کرنا فلاں جگہ 11ویں شریف پک رہی ہے اور اتنی دیگیں لوگ پکاتے ہیں، یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 2-4 دیگیں 11ویں شریف کا لنگر جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کر دی جائے اور باقی جتنا لنگر ہے اس کا پیسہ کسی دینی مدرسے میں دے دیا جائے۔ تو کیا 11ویں شریف قبول ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ فتاوی رضویہ شریف پڑھو۔ اعلیٰ حضرت نے مسکرا کے فرمایا، بھائی کیا سوال کر رہا ہے کہ 11ویں قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ پوچھ غوث پاک راضی کتنے ہوں گے؟ کہ جو نعت خوانی کا سسٹم ہے اور یہ جو سسٹم ہو رہا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، خدا کی قسم دل بڑا دکھتا ہے۔ نعت خوانی جو عبادت ہے وہ اور ہے، وہ سلسلہ اور ہے۔
اللہ اکبر. یہ کمرشل سسٹم اور یہ جو مذہبی مجرے کے نام پر آج کل ہو رہا ہے، اور اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ ساری ہمارے عوام کی غلطیاں، ہماری اپنی غلطیاں. اللہ اکبر جل شانہ. جی جتنی شے مہنگی ہو جائے اس کو خریدنا چھوڑ دو، سستی ہو جائے. ہاں جتنی مہنگی ہوتی ہے ہم زیادہ خریدتے ہیں. یا جی 50,000 لے رہا ہے، جی 60,000 لے رہا ہے. دین کو کیا فائدہ دے رہا ہے؟ کیا فائدہ دیا اس نے دین کو؟ کیا فائدہ دیا اس نے مسلک کو؟ اب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ ویسے سا بڑا جو ہے وہ غصے میں آ گئے. غصے کی بات نہیں، یہ غیرت کی بات.